جمہوریت ایک ہی وقت میں آزادی اور پابندی نہیں دے سکتی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 18 مارچ 2020۔ جان ایف کینیڈی نے 1962 میں 49ویں نوبل پرائز جیتنے والوں کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ انسانوں کا علم رکھنے والا دنیا کا بہترین ٹیلنٹ اتنی بڑی تعداد میں آج سے قبل ایک ساتھ وائٹ ہاؤس میں اکٹھا نہیں ہوا، ماں سوائے تھامس جیفرسن کے، جو اس وقت یہاں موجود تمام ٹیلنٹ کے اکیلے ہی ہم پلہ تھے۔ تھامس جیفرسن امریکہ کے تیسرے صدر اور امریکہ کے اعلان آزادی کا مسودہ لکھنے والے بانی رہنما بھی تھے۔ وہ امریکہ میں جمہوریت کے نظریات کو فروغ دینے والے مؤثر ترین بانی قائدین میں سے ایک تھے۔ سیاسی مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورجینیا یونیورسٹی بھی قائم کی۔ وہ بہترین موسیقار، آرکیٹیکٹ، آرکیالوجسٹ، ماہر پودا جات اور موجد تھے، اور قبل از تاریخ کے زمانے کے مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے۔ امریکی صدور کی فہرست میں انہیں ایک عظیم اسکالر کا مقام حاصل ہے۔ تھامس جیفرسن امریکی تاریخ کے وہ واحد صدر تھے جنہوں نے مسلسل 2 مرتبہ صدر رہنے کے باوجود کانگریس کے ایک بھی بل کو ویٹو نہیں کیا۔ یہ ان کے جمہوری مزاج کی شاندار مثال ہے۔ تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ہی وقت میں لوگوں کو آزادی اور پابندی نہیں دے سکتی۔ یہ اس وقت کے ہر روشن خیال فرد کا رویہ تھا جو امریکہ میں آباد ہوا۔ امریکہ کا آئین بنانے والوں کا خیال تھا کہ اگر نئے امریکی شہری ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کو آزادی سے مکمل شیئر کرنے میں ناکام رہے تو ان کی صورتحال برطانوی بادشاہت کے تسلط میں رہنے سے بھی بدتر ہوگی جس سے وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ امریکہ میں نئے آباد ہونے والے اپنے ساتھ جمہوریت اور آزاد ماحول کی شدید خواہش لے کر آئے ہیں۔ وہ اپنے پیچھے ڈکٹیٹرشپ اور معلومات پر سرکاری کنٹرول کی تاریخ چھوڑ آئے ہیں۔ اس بات کو اپنا اصول بناتے ہوئے آئین لکھنے والے قوم کے رہنماؤں نے دی بل آف رائٹس متعارف کرایا، جو امریکی آئین میں پہلی ترمیم کہلاتی ہے۔ دی بل آف رائٹس کی پہلی 10 ترامیم میں ایک فرد کی آزادی اور اسے سرکاری کنٹرول سے بچانے کی ضمانتیں دی گئی ہیں، جن کے مطابق کانگریس ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جو کسی شہری کے اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی آزادی میں رکاوٹ ہو، مذہبی آزادی کے خلاف ہو، چرچ اور ریاست کو ایک کر دے، لوگوں کے پرامن طور پر اکٹھے ہونے میں مشکل ہو، اور وہ گورنمنٹ کے خلاف اپنی شکایات کی پٹیشن جمع نہ کرا سکیں۔ تقریر کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کی عیاشی نہیں، بلکہ اسے لازمی بنیادی ضرورت ماننا چاہیے۔ ایک جمہوری طرز حکومت کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاں صحت مند تنقید اور اظہار رائے کی آزادی ہو۔ امریکہ کے ایک ترقی یافتہ سوسائٹی بننے کی وجوہات میں عوامی مکالمے اور عام لوگوں کی معلومات تک رسائی شامل ہیں، جس کے لیے انہوں نے تقریر اور قلم کا بہت استعمال کیا۔ امریکی قوم کے رہنماؤں نے یہ بات مسلسل مانی کہ اقلیتوں کے نظریات بھی سچائی رکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ اقلیتی امریکی قوم نے برطانیہ کی ڈکٹیٹرشپ کے آگے زبان کھولی اور اسے شکست دی۔ تقریباً 200 سال سے پہلی ترمیم بغیر کسی بڑی تبدیلی کے امریکی آئین میں موجود ہے۔ اس ترمیم میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کیونکہ امریکیوں کے نزدیک ان کے قومی رہنماؤں نے جمہوریت اور فرد کی آزادی کے بہترین اصول بتائے تھے۔ اسی لیے امریکی آئین میں پہلی ترمیم کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہ عوام میں سب سے زیادہ جانی پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہم مستحکم معاشروں کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں فرد کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن معاشروں میں ایک فرد اپنے معاملات میں جتنا آزاد اور تقریر و تحریر میں سرکاری کنٹرول سے جتنا باہر ہوگا، وہ معاشرہ اتنا ہی مستحکم اور دیر پا ہوگا۔ پاکستان میں 1973 کے آئین میں آرٹیکل 19 شہری کو اظہار رائے کی آزادی کا بنیادی حق دیتا ہے، جبکہ 18ویں ترمیم میں 19A کے مطابق رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیا گیا ہے۔ تاہم ان سہولتوں سے ہماری عوام الناس بے خبر ہے، اور مذکورہ قوانین محض بڑی بڑی تقریروں یا تحریروں میں صرف مثالوں کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، آن گراؤنڈ ان کی پریکٹس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ایسے قوانین کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور ان کا نفاذ عام شہری کے لیے بھی ممکن بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستانی بھی ایک ایسی سڑک پر چل نکلیں جو مستحکم معاشرے کی طرف جاتی ہو۔ تاہم ان دنوں میر شکیل الرحمان سمیت صحافیوں کی گرفتاریاں جس طرح عمل میں آ رہی ہیں اور میڈیا ہاؤسز کے راستے میں مختلف طریقوں سے مختلف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس سے اظہار رائے کی آزادی کا نظریہ دبنے کی بجائے زیادہ شعور کے ساتھ ابھر رہا ہے، اور شہری سمجھ رہے ہیں کہ امریکی صدر تھامس جیفرسن نے اسی لیے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ہی وقت میں لوگوں کو آزادی اور پابندی نہیں دے سکتی۔ شکریہ، دی اینڈ۔